بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک تو جو غیر ملکی یہاں پہ رہائش پذیر ہیں پاکستان کے اندر، تارکین وطن ہیں غیر قانونی طور پر، ان کی بے دخلی کا معاملہ ہے اور اس کے لیے ڈیڈ لائن کل تک کی دی گئی ہے، یعنی کل آخری روز ہوگا جب یہ تمام جو پروسیس ہے اس کے لیے جو ڈیڈ لائن ہے اس کا اختتام ہوگا۔ کتنے لوگ جا چکے، خاص کر کے افغانستان سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور انسانی بنیادوں کے اوپر کیا یہ مسئلہ سنگین ہو سکتا ہے؟ کیا جو غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہیں ان کو جب حکومت یا ریاست ان کے ساتھ نمٹنے کی کوشش کرے گی تو کیا ہو سکتا ہے؟ انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی کے معاملات ہیں، وہ بہت زیادہ ان کے اوپر سوالات ہیں، شکوک و شبہات ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے جو کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کا جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے وہ ایک سنگین مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور لاتعداد لوگ ہیں جن کے بارے میں شکایت موصول ہوتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں اختر مینگل صاحب جو کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے ایک دھرنا دے رکھا ہے، آج دیا انہوں نے دھرنا پارلیمنٹ کے سامنے دیا، اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھائی۔ اس سے پہلے ان کی کچھ ان کے شکایات، شکوے اور جو ان کے خدشات ہیں وہ بلوچستان کے حوالے سے اور وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، اور پھر ان کی اپنی جو زمین کا تنازع تھا انہوں نے اس کے اوپر بھی بات جو ہے وہ کی ہے، اور کچھ جو شکایات ان کی ہیں وہ انہوں نے رجسٹر کی آن دا ریکارڈ۔ تو اس سلسلے کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے۔ ایک تو لاپتہ افراد کا مسئلہ نیا نہیں ہے، بہت پرانا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے کیا یہ جو وقت ہے یہی سب سے اہم ہے، جبکہ اس وقت نگران حکومت ہے اور نگران حکومت کے پاس اختیارات بھی ہیں جو کہ سابقہ نگران حکومتوں کے پاس نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت وزیر اعظم بلوچستان سے ہیں، چیئرمین سینٹ بلوچستان سے ہیں، چیف جسٹس بلوچستان سے ہیں، وزیر داخلہ بلوچستان سے ہیں۔ تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر بھی اور دیگر جو مسائل ہیں پاکستان کی جو نیشنل پالیٹکس ہے، انتخابات ہیں، اس کے اوپر بھی آج کی جو خصوصی نشست پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے دعوت دی ہے جناب سردار اختر مینگل صاحب کو، جو کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ السلام علیکم آسو جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج دن بھر آپ کا سٹ ان رہا، دھرنا رہا، اور ہم دیکھتے رہے آپ کو کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے تھے۔ لاپتہ افراد کے دیگر جو لوگ ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ دھرنا اس وقت کیوں، جبکہ حکومت نگران حکومت ہے، بہرحال ان کے پاس اتنے اختیارات تو نہیں ہیں کہ وہ بات چیت کر سکیں، تو اس وقت لاپتہ افراد کے لیے آپ نے کیوں دھرنا دیا ہے؟ شکریہ عصمت۔ دیکھیں، یہ مسئلہ جیسا آپ نے کہا یہ آج کا نہیں ہے، اور یہ مسئلہ کسی ایک صوبے کا بھی نہیں ہے، اور کسی ایک قوم یا ایک قبیلے کا نہیں ہے۔ اس مسنگ پرسنز یا جن کو انفورس ڈس اپیرنس کہا جاتا ہے، ان کا تعلق ملک کے مختلف علاقوں سے، مختلف صوبوں سے۔ ہاں، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ابتدا اس کی بلوچستان سے ہوئی تھی، اور جب ہم اس نقطے پر بات کرتے تھے اسمبلیوں میں، جلسوں میں، تو ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا کہ جی یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، یہ الیکشن کی کمپین کے لیے کر رہے ہیں، ووٹ حاصل کرنے کے لوگوں کی ہمدردی کر رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بڑھتا بڑھتا پورے ملک تک آ کے پہنچا۔ وہ لوگ جو ہم پہ تنقید کرتے تھے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یا میڈیا کے لوگ تھے، جب ان پر آن بنی تو اب ان کو پتہ چلا کہ حقیقتاً یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، اور اس مسئلے کی وجہ سے نہ کہ صرف وہ لوگ مسنگ پرسن لوگ متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ ان کے جو ورثہ ہیں وہ کتنے اس سے جو افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اب اس وقت ہم نے کیونکہ اس دھرنے کا آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پر کانفرنسیں بھی بلائی ہیں، ہم نے اس پر اسمبلیوں میں آواز بھی اٹھائی ہے، ہم نے حکومت کے ساتھ نکاتوں پر ایگریمنٹ بھی کیے حکومتوں نے ہم سے۔ لیکن ابھی جو مسئلہ فوری آیا ہے وہ یہ ہے کہ نہ کہ صرف لاپتہ، بلکہ اس لاپتہ ان لوگوں کے اٹھانے میں جو قوتیں شامل ہیں، اور جن لوگوں کو یا جن گروپس کو انہوں نے استعمال کیا، اور وہ اوپنلی ابھی کھل کر سامنے آئے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ جی یہ ہمارے اثاثے ہیں، یہ ہمارے ایسٹس ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے قتل عام میں ملوث ہیں،
جو لوگوں کے اغوا میں ملوث ہوں، جن کے ہاتھوں سے کئی لوگ یتیم ہو چکے ہیں بچے، جن کے ہاتھوں سے کئی عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، جب وہ ان کے اثاثے ہوں تو عام لوگ اور پبلک جائے تو کہاں جائے؟ تو اس سے پہلے ہم نے لانگ مارچ کیا تھا واٹ سے کوئٹہ تک، جس میں بھی حکومت نے مختلف انداز میں ہمارے سامنے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی، اپنے لوگوں سے کہہ کر ہمارے اس پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پریس کانفرنسیں کی گئی، لوگوں کو دھمکیاں دی گئیں اور راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی. لیکن اس کے باوجود، کیونکہ بلوچستان میں یہ مسئلہ اس طرح اہم ہے، کوئی شاید ہی ایسا گھر گاؤں بچا ہو جس سے کوئی لوگ مسنگ نہ ہوئے ہوں، تو ان تمام اقدامات کے باوجود جس انداز میں لوگوں نے اس میں شرکت کی اور اس کو ویلکم کیا، اور آج بھی جو دھرنا تھا اس میں مختلف طبقہ فکر کے لوگ، ہمارے سینیٹرز تھے، ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ، پارلیمنٹیرین، ایکس پارلیمنٹیرین بھی آئے تھے، وکلا بھی آئے. جس انداز میں انہوں نے شرکت کی، میرے خیال میں وہ قابل تعریف ہے. سردار صاحب، مگر کیا وجہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ زمین کا تنازع ہے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 سال آپ حکومت میں رہے، آپ نے بات نہیں کی، آپ اب چونکہ الیکشنز ہیں تو آپ یہ بات کر رہے ہیں. آپ نے جواب بھی دیا اس کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ورڈ کا تنازع ہے اس کو بھی وہ ایک خاندانی تنازع کے طور پر جو ہے حکومت وہ پیش کرتی ہے. تو کیا یہ واقعی خاندانی تنازع ہے؟ کیونکہ ایپیکس کمیٹی کے اندر اس معاملے کا آنا، اس ایک پرٹیکولر معاملے کا آنا بہرحال یہ اہمیت کا حامل ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیوں آپ الزام لگاتے ہیں کہ ایک خاص گروپ کے اوپر جو ہے وہ ریاستی سرپرستی ہے اور ان کی سرپرستی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، جبکہ یہ تو پرانا تنازع ہے زمین کا بھی؟ اسما، مسئلہ دیرینہ ہے. ہاں، اس وقت جو اگنائٹ ہوا یہ مسئلہ، کیونکہ حکومت اور حکومت کے نمائندگان جب آئے، جب مسئلہ اتنا ٹینس ہو گیا تھا، ان کے ہاتھوں سے ہمارے لوگ اغوا ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں سے روزانہ لوگوں سے جو ہے نا بتے وصول کیے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے سڑک پر جو ہے نا روزانہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں. اور جب ان کے ہاتھوں سے ہمارے لوگ اغوا ہوئے تو لوگ ایک ٹینشن کریٹ ہو گئی، لوگ مورچہ بند ہوئے. تو سرکار نے آ کے کہا کہ جی آپ دونوں اطراف سے جو ہے لوگوں کو وڈرا کرا دیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جی وڈرا، میں اپنی زمین پر بیٹھا ہوا ہوں، وہ اس نے آ کے ہماری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، میں تو اس کی زمین پہ نہیں کیا ہوں. لیکن مسئلہ اصل میں ان جرائم کا ہے. اس میں صرف وہ سویلین کا نہیں ہے جی. لیویز کے 8 افراد شہید کیے گئے تھے 2014 میں، ان کی ایف آئی آر بھی کٹی ان کے خلاف. اس میں جو آئی وٹنس تھا، جو چشمدید گواہ تھا، اس نے اپنے لاسٹ اسٹیٹمنٹ میں لکھ کے دیا تھا، وہ بھی آج ریکارڈ میں، اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ شخص جو ہے اس کا ذمہ دار ہوگا، اور کچھ مہینے بعد اس کا بھی قتل کیا جاتا ہے. ریاست عام سویلین کو تو نہیں بچا سکتی، کم سے کم اپنے اہلکاروں کے لیے تو کچھ کرتی. اور وہی شخص جو توتک کے واقعے میں ملوث تھا، جس کے صحن سے 150 لاشیں برآمد ہوئے، انسانوں کی لاشیں تھیں، وہ وہاں کے باسیوں کی لاشیں تھیں. اس توتک کی رپورٹ کو چھپایا جا رہا ہے. کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ کیا اسی سے ملک کی سالمیت وابستہ ہے؟ جب ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں، ہائر اتھارٹی سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے اثاثے ہیں. جب اس طرح کے اثاثے ہوں تو پھر عام لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے اوپر تو آپ کی خود بھی بات ہوئی، اور نگران سیٹ اپ میں کیا کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ کیونکہ پچھلی حکومت میں جو جا رہی تھی اس وقت آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، اور کوئی نتیجہ خیز بھی چیزیں اس میں تھیں. تو آپ کو کیا اب کوئی توقع نہیں ہے؟ کیونکہ حکومت اگر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، جس کا کہ وہ اندیا دے رہے ہیں، تو کیا آپ اس معاملے کے اوپر اب بات چیت نہیں کر سکتے؟ آپ مذاکرات نہیں کر سکتے؟ ہم نے جو الیکٹڈ حکومت ہے، ہم نے ان سے بات کی، چاہے وہ پی ٹی آئی کی شکل میں ہوئی یا پی ڈی ایم کی شکل میں ہوئی ہے. ہم نے ان سے بارہا یہ کہا ہے کہ بلوچستان مسنگ پرسنز کا مسئلہ جو ہے اس وقت بلوچستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اس کو حل کیا جائے. لیکن تسلی ہمیں دی گئی. پی ٹی آئی نے بھی وہ پہلا نقطہ ہمارا وہ تھا 6 نکات میں سے مسنگ پرسنز کی بازیابی، تسلیاں دی. لیکن جب اقتدار میں آئے، کوئی کہتا تھا جی افغانستان میں، کوئی کہتا تھا یہ لوگ دبئی میں، کوئی کہتا تھا یہ پہاڑوں پر ہے. اس طرح ہمیں جو ہے ٹرکاتے گئے. تو اینڈ آف دا ڈے ہم لوگوں نے وہ احتیاط ختم کر لیا. اور اسی طرح پی ڈی ایم کے ساتھ ہم نے رہتے ہوئے ہر فورم پہ، اسمبلی کے فلورز پر میٹنگیں بھی ہوتی تھی، ہم اس کو یاد دہانی کراتے کہ جی
آپ لوگ اگر بلوچستان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، بلوچستان کے مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں، تو اس مسئلے مسنگ پرسن کی بازیابی کریں۔ ابھی آپ دیکھیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ جی وڈ کا معاملہ 2 قبائل کا معاملہ تھا، تو کیا بلوچستان میں یہ صرف ایک ہی قبیلہ ہے؟ کیا اسی قبیلے کے صرف آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں؟ کئی ایسے قبیلے ہیں جن میں 40 سے زیادہ لوگ جو ہے مارے جا چکے ہیں دونوں اطراف سے۔ وہ ایپکس کمیٹی میں زیر بحث نہیں آتا۔ ایپکس کمیٹی میں یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے کیونکہ وہ ان کا لاڈلا ہے، اور اسی طرح انہوں نے لاڈلے پال پال کر اس ملک کی سیاست کو جو ہے تباہی کی طرف پہنچایا ہوا ہے۔ جو کوئی بھی کسی بھی شکل میں انہوں نے اپنے اداروں کے اس میں انکیوبیٹر میں جو چوزے پالے ہیں جی، وہ بڑے ہو کر جب انہوں نے خونخوار وہ مرغے بن چکے ہیں، اور پھر بھی وہ لوگ سبق حاصل نہیں کر رہے۔ اب ایپکس کمیٹی میں مسنگ پرسن کا مسئلہ زیر بحث نہیں آتا، جو میں سمجھتا ہوں نہ کہ صرف بلوچستان کا بلکہ پاکستان کا ایک مسئلہ ہے۔ لیکن ایپکس کمیٹی میں اس کو ریلیف دینے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اب بھی وہ شخص جو لیویز کے حملوں کے قتل میں ملوث ہے، وہ شخص جو توتک کے 150 لوگوں کی لاشیں جو برآمد اس میں ملوث ہے، وہ کئی اور کرائم میں ملوث ہے، لیکن اس وقت بھی پروونشل گورنمنٹ اس کی سیکیورٹی پر تعینات کی گئی ہے۔ لیکن سردار صاحب، اب پھر اس طرح کے ماحول میں کیسے انتخابات ہوں گے؟ اور پھر آپ اس کا جواب بھی دیجئے کہ کیا آپ پھر بھی حکومت اگر آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہے تو آپ ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے؟ بے شک وہ نگران حکومت ہو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹوتھ لیس سی ایکسرسائز ہوگی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ تو آپ بات چیت کے لیے ابھی بھی تیار ہیں اگر وہ آپ کو انگیج کرتے ہیں اس معاملے پہ؟ اختیار بات چیت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم نے تو، میں نے کہا، الیکٹڈ لوگوں سے بات چیت کی ہے۔ ٹھیک، یہ تو سلیکٹڈ ہیں، وہ تو منتخب نمائندگان تھے، یہ سرکار کے ملازم ہیں۔ جب ان کے پاس اس مسئلے کا حل نہیں تھا، جب ان کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے کہ مسنگ پرسن کے مسئلوں کو حل کریں، ہم ان کے مالکان سے بالکل بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، آئیں۔ لیکن یہ تو بے بس ہیں، یہ کوئی اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں تو ان سے پوچھ کے دیتے ہیں، تو یہ مسئلے کو حل کس طرح کریں گے؟ تو ایسے میں انتخابات کیسے ہوں گے؟ جی کیسے انتخابات ہوں گے؟ لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی بلوچستان میں؟ نہ کہ صرف لیول پلینگ فیلڈ بلوچستان، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے راہ ہموار کی گئی ہے، نہیں کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی سے ہمارے ہزارہ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن آج بھی ہم سمجھتے ہیں اگر کسی کے ساتھ سیاسی اختلافات ہیں، اور اس کا فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے، عوام کو جج ہونا چاہیے کہ اگر ان کی کارکردگی خراب تھی تو اس کا فیصلہ بھی عوام کو کرنا چاہیے۔ اگر ان کی کارکردگی لوگ ان سے مطمئن ہیں، لوگ پھر بھی ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو یہ کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے ہاتھ سے وہ ووٹ کی پرچی چھین کر اپنے من پسند لوگوں کو دی جائے۔ یہ کسی بھی جمہوری ملک میں، یا آپ کہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ اور بات جو بلوچستان میں کبھی بھی جو ہے فیلڈ ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ جب بھی الیکشن ہوئے ہیں، 1970 میں جو الیکشن ہوئے تھے، جو وہاں سے ایسٹ پاکستان میں عوامی تحریک جیت کے آئی تھی، بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی جیت کے آئی تھی، اس کی حکومت کو 9 مہینے نہیں چھوڑا گیا، اور عوامی تحریک جو تھی اس کو جو ہے ملک کو 2 ٹکڑوں میں کرنے میں تقسیم ہو گئے، ملک کو تقسیم کرنے پر راضی ہوئے، لیکن اقتدار جو ہے نا ان مجیب الرحمان کو نہیں دیا گیا۔ تو بلوچستان میں تو کوئی ایسے الیکشن نہیں ہوئے جس میں ہم کہیں کہ 100% فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں، اور آگے بھی ہمیں امید نہیں ہے کہ ہمیں تو میگا صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں دی جائے گی۔ جی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ، تو اگر یہ درست ہے تو کس کے لیے آپ کے خیال میں سہولت کاری اس وقت ہو رہی ہے بلوچستان کے اندر؟ سہولت کاری ان کے لیے ہوگی جنہوں نے ہمیشہ موسم کے لحاظ سے جو ہے نا اپنی اڑان بڑھتی ہے۔ ان لوگوں نے وہی لوگ یا وہی سیاسی پرندے جنہوں نے موسم کو دیکھتے ہوئے سردیوں میں
ایک ڈیرے پہ انہوں نے قدم جمائے، اس گرمیوں میں جو ہے کسی اور ڈیرے پر جو ہے انہوں نے جا کے دانے چنے ہیں. تو بلوچستان میں یہی ہوگا، پہلے ایک پارٹی کو لے آئے پھر کسی اور کو، آج جو ہے کسی اور پارٹی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. لیکن بلوچستان کے لوگوں کو ان کے جو اپنے منتخب نمائندوں کو منتخب کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے. جو حقیقی نمائندگان ہیں بلوچستان کے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، چاہے ان کا موقف سخت ہو یا ان کا موقف نرم ہو، بلوچستان تو اپنی جگہ میں، پاکستان میں بھی ان کو یہ اختیارات نہیں دیے جاتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ بلوچستان میں وہ فری اور فیئر الیکشن کرائیں گے. ہمیشہ اس طرح کے الیکشن کرائیں گے جو منتخب ہو کے آئیں گے، چاہے وہ اسمبلیاں ہوں یا حکومتیں ہوں، وہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کریں. مینگل صاحب، لاسٹ کویسچن ہے کہ آپ کو کیا جنوری میں انتخابات نظر آتے ہیں؟ اگر نہیں آتے تو کیا وجہ ہے کہ نہیں آتے، اور آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں مالکوں سے بھی بات کرنی ہے تو ان سے آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ بھی آج مجھ سے یہ سوال انہوں نے کیا تھا کہ جنوری، میں نے بولا سال تو بتاؤ بھائی. جنوری تو 24 بھی ہو سکتا ہے، 25 بھی ہو سکتا ہے، سال تو میں بتایا جائے. درل جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے ابھی تک الیکشن کا ماحول نظر نہیں آ رہا. وہ گہما گہمی جو الیکشن کی ہونی چاہیے، چاہے حکومتی سطح پر، الیکشن کمیشن کی سطح پر یا پولیٹیکل پارٹیوں کی سطح پر، مجھے وہ گہما گہمی ابھی تک نظر نہیں آ رہی. کیونکہ ہمیشہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں اور نگراں حکومتیں آئیں تو فوری الیکشن کا ایک ماحول دکھائی دیا ہے. اس وقت تو مجھے نظر نہیں آ رہا. شاید میں غلط ثابت ہو جاؤں، لیکن مجھے ابھی تک وہ نظر نہیں. ہاں، ان جو مالکان ہیں ان سے میں یہی گزارش کروں گا، طاقتور لوگ ہیں، زوراور لوگ ہیں، ہم صرف ان سے عرض گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کو 75 سال سے آپ لوگوں نے تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے، اور اس تجربات کرنے سے کچھ تو سبق حاصل کیا ہوتا آپ لوگوں نے. آپ خود سوچیں کہ جو بھی تجربات آپ نے کیے ہیں بلوچستان کے، وہ فیل رہے ہیں، چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ کے دور میں ہوئے ہیں، چاہے منتخب دور حکومت میں رہے ہیں، وہ تمام کے تمام ناکام رہے ہیں. ٹھیک. تو بلوچستان کے لوگوں کو پر چھوڑیں کہ وہ کس کو اپنا نمائندہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں، کس کو اپنا منتخب کرتے ہیں. کیا نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کے امکانات ہیں کیا آپ کے؟ ہم تو جی آفت زدہ ہیں. وہ ماشاءاللہ باہر سے ولایت سے آئے ہیں، ابھی تک تو انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا. ان کٹھن حالات میں بھی ہمیں ان سے یہ امید تھی کہ وہ ہماری حال پرسی کریں گے. کم سے کم حال پرسی نہیں تو آج جو دھرنے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، آج کے دن کم سے کم ان کی طرف سے کوئی نمائندہ وفد بھی آ جاتا. خیر انہوں نے ہمیں یاد نہیں کیا. ہم ویسے یاد نہیں کرتے، شاید خوابوں میں اب ان کو یاد کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ. سردار اختر مینگل صاحب بات کر رہے تھے، اپنی دل کی بات کہہ رہے تھے. حالات بدل گئے، موسم بدل گئے، پرندے بدل گئے، مگر یہ مسائل نہیں بدلے. بریک کے بعد یہی سوال ہم پوچھیں گے سرفراز بھگٹی صاحب سے، اور کچھ افغان غیر قانونی جو تارکین وطن ہیں ان کی ڈیڈ لائن کے حوالے سے بھی، اور بلوچستان کے لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ جناب سرفراز بھگٹی صاحب. بہت بہت شکریہ بھگٹی صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں، اور بہت اہم موضوعات ہیں جن پہ آپ سے بات کرنی ہے، خاص کر کے افغانستان کے حوالے سے، یا جو اللیگل یا غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کی واپسی کے حوالے سے. ڈیڈ لائن ہے، ختم ہو رہی ہے، تو کیا ہونا ہے. لیکن پہلے میں شروع کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے مینگل صاحب کا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آج بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے کولیگ بھی ہیں، آپ کے صوبے سے بھی ہیں، اور ان کے بڑے کنسرنز ہیں لاپتہ افراد کے حوالے سے اور دیگر معاملات پہ حوالے سے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ ان کے پاس چلے جاتے اور وہیں ان سے بات چیت بھی ہوتی؟ مگر ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس طرح کی ہل جل حکومت کی طرف سے ہوئی ہے اور آپ کی طرف سے ہوئی ہے. دیکھیے بات آپ کی درست ہے کہ بالکل ہمیں جانا چاہیے تھا اور ان کے ساتھ بار بار بات کرنی چاہیے. کسی بھی کے ساتھ بات چیت کرنے میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج پورا دن کیبنٹ، اس کے بعد سیشن، اور سیشن کے بعد جب ہم نکلے تو وہ پھر ان کا جو سٹ ان تھا وہ ختم ہو گیا. تو اس کی یہی ریزن ہو سکتی ہے، اس میں کوئی انٹینشن نہیں یہ نہیں تھا کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں گے، ان سے بات کریں گے آپ.
ضرور بات کروں گا، کیوں نہیں کروں گا جی۔ اچھا، یہ ویسے یہ بھی ایک پہلی دفعہ ہی ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ وزیر اعظم بلوچستان کے ہیں، وزیر داخلہ بلوچستان کے ہیں، چیئرمین سینٹ بلوچستان کے ہیں، چیف جسٹس بلوچستان کے ہیں، اور بلوچستان کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سڑک پہ ہیں، دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا اس وقت تو بلوچستان کی حکومت ہے، تو بہترین موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ لوگوں کے کنسرنز دور کریں، خاص کر کے مینگل صاحب کے؟ دیکھیے آسما بی بی، رائٹ ٹو اسمبل، رائٹ ٹو سیٹ، پروٹیسٹ، یہ سب کانسٹیٹیوشن میں ان کو اجازت ہے۔ اب ظاہر ہے جو ایشوز ہیں، جن ایشوز پہ وہ دھرنا انہوں نے دیا، آج ایک علامتی دھرنا تھا، اور جو ان کا ایک لانگ مارچ بھی کوئٹہ میں ہوا، وہ ایشوز جو ہیں وہ آبجیکٹیو ڈبیٹ مانگتے ہیں، اور ان کے کیونکہ وہ خود حکومتوں کا حصہ رہے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں بلوچستان میں وہ قدوس بزنجو صاحب کی حکومت کا غیر اعلانیہ اہم ترین حصہ رہے ہیں، اور ان کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ وہ قدوس بزنجو صاحب کو ان کے ممبرز بٹھا رہے ہیں، اور پھر وہ اس کا حصہ رہے ہیں۔ نو کانفیڈنس موشن کا بھی جو جام صاحب کے اگینسٹ تھی، تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اپروپریٹ فورم ہوتے ہیں جہاں پر آپ بلوچستان کے جو جینوئن ایشوز ہیں، آج تک بلوچستان کے جتنے بھی ایشوز ریزالو ہوئے ہیں آسما بی بی، سب ان پارلیمنٹ سے ہوئے ہیں، سب کانسٹیٹیوشنل فورم سے ہوں، چاہے 1 یونٹ ہو، چاہے 18th امینڈمنٹ ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ سردار صاحب کو ادھر زیادہ بات کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ اب الیکشن قریب ہیں تو وہ الیکشن کمپین کا حصہ بنا لیں، یا اس کو پروپیگنڈا ٹول بک کا حصہ بنا لیں۔ تو سمجھ آتا ہے کہ ایک پولیٹیکل سلوگن کے طور پہ تو اس کو لیا جا سکتا ہے، لیکن جینوئنلی اگر یہ ایشوز ہیں، یہ ظاہر ہے ہم ایک لمیٹڈ مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں، ایک لمیٹڈ ٹائم کے، تو یہ اس طرح تو ریزالو نہیں ہوں گے۔ لیکن سرفراز صاحب، آپ نے کہا رائٹ ٹو اسمبل ہے، پھر وہ انہوں نے ورڈ سے بھی وہ لے کے نکلے قافلہ، انہوں نے جہاں پہ دینا تھا، دھرنا دینا تھا، جہاں پہ خطاب کرنا تھا، جلسہ کرنا تھا، آپ نے دیکھا وہاں پہ کوریج سے روک دیا گیا، وہاں پہ گیٹس بند کر دیے گئے، تو وہ بھی ان کا حق جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا۔ اور پھر ورڈ کے اندر بھی آپ کہتے ہیں کہ زمینی تنازع ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ سرپرستی کر رہے ہیں دوسرے گروپ کی، جو کہ شفیق مینگل صاحب کا ہے، جس کے اوپر الزام ہے کہ وہ کلدن تنظیموں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس الزام میں کتنی جان ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اور پھر جو رائٹ ٹو اسمبل ہے وہ تو آپ نے ان کو نہیں ہونے دیا اس طرح سے۔ دیکھیے حکومت بلوچستان، کیونکہ یہ پروونشل میٹر تھا، جب وہاں پہ گئے تھے ایک پروپیگنڈا ہوا کہ جی وہ شاید ایوب اسٹیڈیم کے دروازے بند ہو گئے، یہ ہو گیا، لیکن کچھ دیر بعد میری نظر سے گزرا ترجمان حکومت بلوچستان کا بیان کہ وہ کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا خوزدار سے جو لانگ مارچ کیا، وہ کوئٹہ تشریف لائے، تو سارے راستے میں ان کو کسی نے کوئی ہرڈل نہیں کیا، کہیں ان کو روکا نہیں گیا۔ کوئٹہ آئے، سٹ ان کیا، جلسہ کیا یا جلوس کیا، یا زیادہ لوگ تھے یا کم لوگ تھے، یہ فیصلہ تو وہ خود کریں کہ جب وہ 2009 میں جیل سے نکلے اور ہب سے ہوتے ہوئے جب وہ کوئٹہ پہنچے تو کتنے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی سردار صاحب خود کر لیں کہ آج کتنے لوگوں نے کیا، کہاں ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ خود اپنی انالیسس خود کر لیں گے، وہ زیادہ مناسب ہے۔ اور جہاں تک رہی بات کلدم تنظیموں سے کسی پر الزام لگانے کا، تو اس طرح کے الزامات بلوچستان سے ہم نے دیکھا ہے کہ سردار صاحب پہ خود بھی لگتے ہیں، ان کا ایک بھائی جو ہے وہ لشکر بلوچستان کو ہیڈ کر رہا ہے، تو یہ الزامات پہ اتنی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ دونوں طرف سے لگائے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزامات کی حد تک ہی ہیں۔ باقی جہاں تک شفیق مینگل صاحب کا تعلق ہے، ایک ایشو تھا ایک زمین کا، جہاں پہ ایک اس پر شفیق مینگل صاحب شاید بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کوئی 10-12 سال سے بیٹھے تو اس کو آپ اچانک سے ڈی پوزیس نہیں کر سکتے۔ اب کیا کریں، جب قانون کہتا ہے کہ ڈی پوزیس نہیں کر سکتے، تو اب سردار صاحب کی فرمائش پہ تو کسی کو ڈی پوزیس نہیں کیا جا سکتا، نا اس کی پوزیشن اسی کے پاس رہتی ہے۔ لیکن وہ اگر طاقتوروں کے ساتھ ہوں گے، ان کی زمینوں پہ صحیح، اگر وہ تو الزام لگا رہے ہیں کہ ریاست کی سرپرستی ہے، اس لیے وہ وہاں پہ بیٹھے تھے، اسی لیے انہوں نے قبضہ کر لیا، اس لیے ان کو ہٹانے نہیں دے رہے، تو یہ ایک ایپیکس کمیٹی جیسے بڑے فورم کے اوپر بھی یہ معاملہ سرفراز صاحب یہ ڈسکس ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی اہمیت ہے، اس کا مطلب ہے کہ ریاست کسی ایک گروپ کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ گروپ دوسری طرف کا گروپ ہے۔ دیکھیں پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں نا کہ ایپیکس کمیٹی میں، اب ایپیکس کمیٹی میں یہ ڈسکس ہوا کہ 2 مہینے سے وڈ کا بازار بند ہے، 2 مہینے سے RCD ہائی وے بند ہے۔ وڈ میں تو صرف یہ ڈسکشن میں آیا کہ یہ جو گروپس ہیں، ان دونوں گروپس کو پولیس اور لیویز کی مدد سے ان کی ان پوزیشنز پہ لے جایا جائے، وہ 8 جون کی جو پوزیشن تھی یا 18 جون کی جو پوزیشن تھی، اور یہ ایک بڑی جینوئن سی بات تھی کہ جس کسی نے لشکر کشی کی اس کے جواب میں دوسرے نے لشکر کشی کی، دونوں کو ہٹا دیا جائے اور دونوں ہو جائیں۔ اب سرپرستی کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں
5 سال تک وہاں پر ڈپٹی کمشنر سردار صاحب کی مرضی سے تھا، کمشنر سردار صاحب کی مرضی سے تھا، اسسٹنٹ کمشنر سردار صاحب کی مرضی سے تھے، ساری انتظامیہ ان کی مرضی سے تھی. پتہ نہیں پھر وہ کون سی سرپرستی ہے جو کسی اور کو ہے. جب یہ سارے لوگ ان کی مرضی سے تھے تو پھر سرپرستی کسی اور کی کیسے ہو گئی؟ اور ہمارے لیے تو بالکل دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. دونوں کا آپس میں جھگڑا ہے اور ہم تو دونوں کی ایز اے بلوچ ہم دونوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور دونوں کے لیے ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سردار صاحب جو مرضی کہیں لیکن وہ ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں. بلوچستان میں جو کالعدم تنظیمیں میں ان کا نام آپ کو بتا رہا ہوں. بی ایل اے ہے ہیڈڈ بائی ہیربیار مری، یو بی اے ہیڈڈ بائی زامران مری، بی آر اے ہیڈڈ بائی ابراہیم دک بگٹی، بی ایل ایف ہے ہیڈڈ بائی ڈاکٹر اللہ نظر، اس کے بعد بی ایل اے اچھو گروپ ہے ہیڈڈ بائی بشیر زیب، لشکر بلوچستان ہے ہیڈڈ بائی جاوید مینگل صاحب. اچھا، اب لاپتہ افراد سے میں پھر آگے بھی بڑھوں گی، لیکن لاپتہ افراد کے مسئلے کے اوپر صرف ایک آخری سوال ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومتوں میں کیوں آتے ہیں؟ دیکھیے سرفراز بھائی، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ نگران، اس کے پاس اختیارات ہیں، اور یہ بھی پہلی بار ہے کہ یہ نگران حکومت پاورز کے ساتھ آئی ہے اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے. تو آپ یہ تو نہیں کہے کہ آپ کے بے بس ہیں اس معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے؟ بالکل بھی بے بس. میں نے کب کہا یہ نہیں، آپ نے کہا نگران حکومتوں سے تو نہ پوچھیں. جی میں نے اس کو کہا آبجیکٹیو ڈبیٹ. جب میں کہتا ہوں آبجیکٹیو ڈبیٹ تو یہ آبجیکٹیو ڈبیٹ پارلیمنٹ میں ہونی ہے. جب پارلیمنٹ کمپلیٹ ہو جائے تو پارلیمنٹ میں ڈبیٹ کرا لیں، نمبر 1. نمبر 2، یہ سبجیکٹ بڑا ڈائسی ہے، اس کا کاؤنٹ بڑا ڈائسی ہے. پھر سیلف ڈس اپیرنسز ہے، پھر وہ سیلف ڈس اپیرنسز والے لوگ جو ہیں وہ مختلف فراری کیمپس میں مارے جاتے ہیں. ان کی پھر لسٹیں جو ہے وہ ان میں ہوتی ہیں جو مسنگ پرسنز والی لسٹوں میں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسنگ نہیں ہے، مسنگ ہوں گے لوگ، اور کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے ایک بھی مسنگ ہو. تو اب اس پہ 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ نے کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے کوئی لاز بنانے ہوں گے تاکہ اس ایشو کو فار ونس فار آل اس کو کل کیا جائے. دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچنا پڑے گا کہ ریاست نے یہ لڑائی پہلے شروع کی ہے یا ان دہشت گرد تنظیموں نے ریاست پہ یہ لڑائی بلوچستان میں پہلے شروع کی ہے جن کے لوگ مسنگ ہیں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر میں ایک آرگومنٹ دیکھیں، اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی لیجیٹیمیٹ وائسز کون بن رہے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں. ان کی یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی لوگ ان کے لیجیٹیمیٹ وائسز بن کے ان کا جو پروپیگنڈا ہے، ان کا جو مقصد ہے، اس کو کئی اس انسرجنسی کے ساتھ کلب کر کے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ جناب سرفراز بھگٹی صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں جناب سرفراز بھگٹی صاحب. سرفراز صاحب، کل ڈیڈ لائن ہے غیر قانونی جو یہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے، اور کارروائی کا بھی آغاز کیا جائے گا. ایک تو کتنے لوگ چلے گئے، کتنے جانے والے ہیں، کیا ڈیٹا ہے آپ کے پاس، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ولنگ ہوں گے، اور جو نہیں ہیں ان کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، اسٹریٹجی تو ہم نے بنائی، پورے پاکستان میں ہم نے کمیٹیز بنا دیں. وہ پروونشل گورنمنٹس اس کو پھر ڈویژنل لیول پہ، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ جو کوارڈینیشن کمیٹیز ہیں ہم نے ہولڈنگ سینٹرز بنا دیے ہیں. ان ہولڈنگ سینٹرز میں ان کو رکھا جائے گا، وہاں پر ان کو میڈیکل فیسلٹی دی جائے گی، ان کو فوڈ دیا جائے گا، اور ود ان اے ڈے اور سو ان کو ریپیٹریٹ کیا جائے گا یا ڈیپورٹ کیا جائے گا اپنے ملک میں. پھر دوسرے گروپ کو لایا جائے گا، سو اینڈ سو ان کو بایو میٹرکس لیے جائیں گے، ڈیٹا لیا جائے گا تاکہ وہ دوبارہ یہاں پہ ٹریول نہ کر سکیں. سو ہمارے پاس پورا پلان موجود ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پلان پہ امپلیمنٹ کریں گے. اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ اس کے اندر اینگل آیا کہ اگر آپ جو لوگ نہیں جا رہے، مثلا آپ دیکھیں کراچی کے بہت سے ایریاز ہیں، سندھ کے ہیں، پنجاب کے ہیں، جہاں پہ بڑے عرصے سے یہ لوگ مقیم ہیں، یہاں پہ بزنس کرتے ہیں اور ان کے بہت سارے غیر قانونی کام بھی ہیں. اگر آپ ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں یا ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ آگے سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور وہ خطرناک حد تک ریٹیلیشن ہوتی ہے، تو اس کی کیا تیاری ہے اور کیا اس کے امکانات موجود ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں اس کے امکانات کو رد کرتا ہوں. مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی وہ ہو ریٹیلیشن ہو کہ جس کو آرمڈ ریٹیلیشن آپ کہتے ہیں یا کوئی وائلنس ہو. ظاہر ہے لوگ یہ رزسٹ کریں گے جن کے بزنسز ہیں یا جو یہاں رہ رہے ہیں جہاں وہ ہیں. تو لیکن پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو غیر قانونی رہتے ہیں وہ ان کے لوگوں کو ریپیٹریٹ کرتے ہیں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی ٹریول ڈاکیومنٹ کے کوئی پھرتا رہا. اور ہمارے اربن سینٹرز میں آپ دیکھیں، کراچی جیسی جگہ پر لوگ جو ہیں وہ ایلیگل رہ رہے ہیں، تو وہ سوشل فیبرک کو کتنا ڈیمیج کر رہے ہوں گے، وہ ایتھنک
جو بیلنس ہے اس کو کتنا امبیلنس کر رہے ہوں گے، سو کوئٹہ، سو ان ادر پارٹس آف کنٹری. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی اتنی ریٹیلیشن نہیں ہوگی، اگر ہوئی بھی تو اسٹیٹ کے اگینسٹ تو پھر تیاری موجود ہے اس کی فیس جی مطلب تیاری اس کی موجود ہے. لیکن یہ بتائیے کہ اگر وہ کراچی کے ایسے علاقوں میں ہے، مثلا وہاں پہ آپ نے خود کہا کہ لسانی مسائل بھی بہت سے ہیں، دیگر بھی ہیں، خدا نہ خواستہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے، تو کیا یہ الیکشنز کے اوپر اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی مسئلہ بن سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہم اوائڈ کریں گے کسی قسم کے کوئی وائلنس کو. وہ وائلنس جو ہے اول تو ہوگا نہیں، اگر ہوا بھی تو دیکھیں الیکشن زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور الیکشنز جو ہیں وہ ہونے، اور اس کا ریپیٹریشن پلان کا میرا خیال نہیں ہے کہ الیکشن پہ کوئی اثر انداز ہوگا اس پر. اچھا، اور یہ بھی بتائیے گا بگٹی صاحب کہ بہت سے لوگ جا رہے ہیں، آپ نے HRCP کا اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا، مختلف NGOs کا، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ وہاں پہ افغان حکومت سے تائب ہو کے یہاں پہ آئے تھے اور یہاں سے آپ واپس بھیج رہے ہیں. ان کا کیا مستقبل ہے؟ انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے ان کی فیور میں، یا کوئی امکان موجود ہے اس کا؟ دیکھیں، انسانی ہمدردی کا پہلو ہمیشہ رہتا ہے. ممکن ہے کہ یہ جو میڈیم ہے جس پہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں یہ اپروپریٹ نہ ہو، لیکن یہ ایک انسانی ہمدردی کا ہمیشہ سے ایک پہلو رہتا ہے، ہر انسان کے دل میں رہتا ہے. تو یعنی آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کو کوئی آپ کو یہ کانٹیکٹ کرتا ہے کہ اس کے لیے وہاں پہ چیلنجز زیادہ ہیں اور وہ پاکستان میں لیگل طریقے سے رہنا چاہتا ہے، تو آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان کو یہاں پہ پاکستان میں رہنے کے لیے؟ دیکھیں جی، لیگل کو تو ہم انکریج کر رہے ہیں. لیگل کوئی بھی آتا ہے وہ بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کو کوئی سائلم کی ریکوائرمنٹ ہے، ہمارے پاس تو کوئی اپلیکیشن نہیں ہے. اور اگر جینوئنلی کسی کو کوئی ایشو ہے تو وی ہیو اے میکینزم. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہماری اسٹیٹ ہے، اور وی آر ناٹ بنانا ریپبلک. وی نیو کہ کس کو تھریٹس ہیں اور کس کو نہیں ہے. تو ہمارے پاس ایک میکینزم یقیناً بیک آف دا مائنڈ چل رہا ہے، اور ہم جن لوگ جو ونڈریبل ہیں اس سوسائٹی میں جو افغانستان میں، ان کے لیے کہیں نہ کہیں ایک سمپیتھیٹک ویو جو ہے وہ موجود ہے. لیکن اس کو کوئی نیا پیڈورا باکس میں نہیں کھولنا چاہتا ہوں. بات اتنی ہے کہ جو الیگل ہوں گے ان کو ہم لیگل کا راستہ ضرور دکھائیں گے. اچھا، لاسٹ کویسچن ہے کہ کل جمعرات کو الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کو لانا تھا، سیکیورٹی کی بنیاد پہ نہیں لایا گیا. اس پہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ یہاں تک نہیں لا سکتے تو پھر الیکشنز کیسے کرائیں گے؟ تو یہ سوال اپنی جگہ پہ ہے. ایک تو وہ کیوں نہیں آ رہے، اور 9 مئی کی جو آج بھی انویسٹیگیشن کے اوپر بات سنی ہے کہ جیل کے اندر ٹرائل ہوگا، خود خان صاحب کا بھی کیا یہی ہوگا؟ اور الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے کیا بندوبست ہیں؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کو ہم اسسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کا حکم سر آنکھوں پر ہے. اور آج وہ پنجاب گئے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب، اور وہ بڑے سیٹسفائیڈ ہیں. تو پنجاب ہمارے سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے، صوبہ ہے. جب وہاں سیٹسفائیڈ ہے تو باقی صوبوں میں بھی سیٹسفائی ہوں گے. دو کے چیلنجز ذرا ڈفرینٹ ہیں پنجاب کے اور باقی اس کے. تو مجھے یقین ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کا جو بھی اسسٹنس چاہیے ہوگی وہ ہم ضرور پرووائڈ کریں گے ان کو. اور اسلام آباد میں جو انہوں نے کہا، اور اسلام آباد کے اندر اور جو جیل ٹرائل ہے خان صاحب کا 9 مئی کا، اس کے بارے میں بتائیے. میرے نالج میں ابھی تک یہ چیز نہیں ہے، لائی نہیں گئی ہے اسما بی بی، تو میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. کوئی ایسی ان اتھینٹک بات نہیں کہنا چاہتا ہوں جس کو کل کوئی کوٹ کرے. فیئر انف. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.